دوستان گرامی، یہ جو ہمارے ہاں ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے، ہماری زبان میں اس کو ختم شریف کہتے ہیں۔ اصل عربی زبان کا یہ لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں معمول ہے، اور وہ ہے ایصال ثواب۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، ٹرانسفر کرنا، کسی چیز کو آگے بھیج دینا۔ ثواب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت و رضا کا سبب بن کر جس بندے کو ملے اس سے اللہ کا غضب دور ہو جائے اور اللہ کی رحمت اسے میسر آ جائے۔ یہ لفظ ثواب یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت ملنے کو ثواب کہتے ہیں۔ اب ایصال ثواب، ان دو لفظوں کو اگر ملا کے ترجمہ کریں گے تو وہ یہ بنتا ہے کہ ایسی چیز آگے بھیجنا اپنے مرنے والے بھائی کے لیے، یا مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، اس کے لیے ایسی چیز بھیجنا کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے غضب سے دور کر کے اپنی رحمت کا قرب عطا فرما دے۔ یہ اصل لفظ ایصال ثواب کا مطلب ہے، معنی ہے اور مراد ہے جو فقیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے۔ یاد رکھ لیجیے اس مسئلے کا حکم کیا ہے۔ یہ جو ہم ثواب بھیجتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آیا کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ یاد رکھیں، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے یعنی نیک عمل ہے۔ ہاں، اس کے کچھ پہلو من وجہ اگر دیکھا جائے، کچھ پہلو تو وہ سنت بھی کہلاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے عمل سے یہ ثواب بھیجا ہوا ہے۔ لیکن جو ہمارے یہاں ایک اس کی شکل موجود ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ پہلے تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، پھر خطاب ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ فروٹ آتا ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور پھر علماء دعا کرتے ہیں۔ یہ جو ایک شکل و صورت ہے نا، اس کے اندر بھی کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے یہ شکل 1400 سال پہلے نہیں تھی۔ ہاں، الگ الگ چیزوں کا ثواب ضرور تھا، جیسے پانی کا ثواب بھیج دینا، فروٹ کا ثواب بھیج دینا، اسی طرح قربانی کا ثواب بھیج دینا، حج کا ثواب بھیج دینا، قرآن پڑھ کے ثواب، یعنی یہ چیزیں موجود ہیں۔ علماء اہل سنت نے ان سب چیزوں کو یکجا کر کے جو محفل کی جاتی ہے اس محفل کا نام محفل ایصال ثواب رکھ دیا۔ یاد رکھیے من وجہ اس کے کچھ نہ کچھ جو معمول ہیں وہ سنت کہلائیں گے، لیکن کلی طور پر یہ جو محفل ہے اس کا حکم یہ مستحب کا ہے۔ اب مستحب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر یہ کر لیں محفل تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہ کریں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو آپ نے کر لیا کہ محفل نہیں کی تو پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے کیا ہے تو بہت اچھا ہے۔ ہاں، یہاں دوسری بات بھی سن لیجئے، اگر کوئی محفل کر رہا ہے جو کہ ایک اچھا عمل ہے، اس کو اگر کوئی ناجائز کہے تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ انشاءاللہ قیامت کا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن یہ بندہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دے سکتا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو یہ بعض لوگ تجاہل عارفانہ کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں نہیں یہ کتنے لکھے ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں بچے یہ کہاں لکھا ہے اور یہ کیا ہے۔ میں نے کہا آپ جب دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن حقیقت کیا ہے اور اس کا حکم کیا پہلے وہ سن لیجیے۔ حقیقت یہ ایصال ثواب پہنچانا ہوتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ مستحب، کر لے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کسی قسم کا کوئی فالٹ اور مسئلہ اور خرابی نہیں ہے۔ ہاں، جو اس محفل کو ناجائز و حرام کہتا ہے وہ زیادتی کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی عدالت کے اندر اس کو دنیا میں بھی پوچھا جائے گا اور قبر و حشر میں بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے ان چیزوں کو ناجائز کیوں کہا۔ چونکہ آج محفل ہو رہی ہے، اس میں تلاوت ہوئی ہے تو کیا تلاوت ناجائز ہے؟ نعت خوانی ہوئی ہے تو کیا نعت خوانی میں کوئی مسئلہ ہے؟ تقریر ہو رہی ہے تو کیا یہ ناجائز ہے؟ قرآن پڑھا جائے گا کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ بعد میں فروٹ رکھا جائے گا کیا وہ حرام ہے؟ کھانا آئے گا وہ حرام ہے؟ یہ دعا کی جائے یہ حرام؟ کیا ہے کیا حرام جس کو حرام کہہ رہے ہو؟ کہتا جی حرام تو کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا پھر حرام نہیں کہ تم ہی آرام کر۔ بات سمجھ رہے نا آپ میری بات؟ ان باتوں کو آپ سمجھا کریں گے، جب اس کی آپ حیت اصلیہ کو دیکھیں گے تو اس میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے۔ تو پھر امت میں تفرقہ کرنا، لڑائی پیدا کرنا، شک پیدا کرنا اور امت کو اس سے دور کرنا کہ جس کا فائدہ مرنے والے کو بھی ہوتا ہے اور زندہ لوگوں کو بھی ہوتا ہے، پھر یہ زیادتی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اس سے پہلے ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ یہ ہے دوسری بات۔ اب آ جائیے ذرا اس کی تیسری بات پر بھی ہم غور کر لیں۔ یاد رکھیں سیدی و سندی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن
آپ نے فتاوی رضویہ شریف اگر آپ 9ویں جلد پڑھے نا تو اس کے اندر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو لکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ایصال ثواب کی جو محافل ہوتی ہیں ان محافل کو دعوتی انداز دے دینا یہ منع ہے. دعوت ہوتی ہے جی، دعوتوں کے طور پر باقاعدہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، باقاعدہ طور پر وہ جناب شامیانے آتے ہیں، باقاعدہ طور پر وہاں سے سامان آتا ہے، 5 کٹے پک دینے اور اعلان ہوتا ہے کہ آپ نے آنا ہے اور یہ دعوت کا نظام. یہ منع یاد رکھ لیجئے. آپ نے جتنا کھانا بنانا ہے یا وہ مہمان کھائیں، چونکہ مہمانوں کے لیے ہر کوئی بناتا ہے اور یہ سنت بھی ہے ان کا اکرام کرنا، دور دور سے آتے ہیں، یا پھر یہ غربا میں تقسیم کیا جائے. یہ جو علاقہ بھر کے لوگ آ جاتے ہیں اور 20 40 دیگیں اور 2 کلیں ٹیٹ لگے ہوتے ہیں، اس کا ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. اب یہ جب مسئلہ بیان کیا جائے تو کئی کہتے ہیں اے نواں مسئلہ دسیا. میں چونکہ تانبلیاں والا میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں. حق بات بیان کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے. ہماری قوم کا مزاج کیسا ہے. میرے ایک دوست کی والدہ فوت ہو گئی، آج بھی انہیں کے گھر کھانا تھا، وہاں سے ہم ادھر آئے تو انہوں نے کہا جی آپ نے آنا ہے تو ٹائم سے آئیں تو آپ تقریر کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے یہی مسئلہ بیان کر دیا چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو کھل کے بیان کرتے ہیں، چونکہ ہمیں حضرت ابتار نے درس یہ دیا ہے اور بتانا بھی چاہیے. اس قوم کو کیوں اندھیرے میں رکھے. اب جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا نا تو اگلے جمعے پھر جب میں آیا تو میں فاتحہ خانی کے لیے گیا تو وہ میرا دوست کہنے لگا سمر صاحب مسئلہ تو آپ نے یقیناً صحیح بتایا ہے لیکن شریکہ نے سانو جینا حرام کر چھڑیا ہے. میں کہ کی ہویا ہے؟ کہندا جی انہوں نے سانو آکھیا ہے کہ تسی مولوی صاحب نو آکھیا کوئی دا مسئلہ بیان کر بھی لوکی کھانا نہ کھان تے تہاڈا کھانا کس طرح پورا آ جائے. لگدا تسی روٹی تھوڑی پکائی سی تے تاں مولوی نے مسئلہ بیان کیتا بھی مہمان تے غریب کھان تے باقی کوئی نہ کھاوے. اب یار اس قوم کو صحیح مسئلہ بتاؤ نا تو یہ اس کو بھی شغل میلے میں ڈال لیتی ہے اور بلیم کبھی مولوی پر اور کبھی ان کے کھانے پر. بھائی ایسا مت کیجئے. آپ جیسے پوری زندگی اپنے گھر سے کھاتے ہیں نا تو آپ ختم درود کی روٹی کھانے سے بہتر ہے اپنے گھر سے کھائیں. اور میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء نے یہ نہ لکھا ہو میں آخری سانس تک ذمہ دار ہوں. فرمایا طعام المیت یموت القلب. فرمایا کہ جو ختم درود کی روٹیاں اس لیے کھاتا ہے کوئی بندہ مرے اور میں راج کے روٹی کھاواں گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا دل ہی مردہ کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ مہمان کھا سکتے ہیں اور ابا کھا سکتے ہیں لیکن یہ جو ذہن بنا کے جائے اس کا دل ہی مردہ ہو جاتا ہے. بھائی یہ مرنے والوں کا انتظار کرنا مسلمانوں کا کہ ہم بعد میں روٹیاں کھائیں گے، اس کی تو یہ شرعی حیثیت ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. خدا کے لیے ہم سب کو مسئلے کو مسئلہ رہنے دیا کریں، اس کو شغل میلہ نہ بنایا کریں. تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اس کو دعوتی نظام دینا اور یہ شکل اور انداز اختیار کرنا یہ بنا. ہاں باقی آپ ایصال ثواب کے لیے آپ کسی غریب کا گھر بنوا دیں، کپڑے لے کر دے دیں، کسی کو جوتا پہنا دیں، کسی کا مکان بنوا دیں، مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، آپ کسی غریب کے ساتھ ہیلپ کر دیں، جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرنے والے کو ضرور عطا فرمائے گا اور زندہ کو بھی برکت عطا فرمائے گا. یہ اصل انداز ہوتا ہے. ہم نے نہ صرف ایک ظاہری طور پر دعوت کے نظام کو متعارف کرا دیا جبکہ علماء نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کوشش کیا کریں اس سے بچنے کی. ہاں یہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو ختم درود پہ کھانا پکتا ہے نا یہ اگر کوئی کھا لے تو حرام اس کے لیے بھی نہیں ہے، یاد رہے حلال، لیکن زیادہ ثواب تب ملے گا جب غریب کھائیں گے. ہم نے کئی جگہ ایسا دیکھا ہے، اگر آپ جان کی امان پاؤں تو کچھ کہہ سکتا ہوں آپ حضرات سے، ہم نے کئی جگہ ایسا دیکھا ہے ختم درود بھی ہوتا ہے نا تو غریبوں کو کھانا نہیں ملتا ہے جنہیں منگن والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ان کی بھی تربیت نہیں ہوتی، انہوں نے بھی لوچی تڑنا ہوتا کہ وہ بکری ڈال رہے ہیں جنہیں منگن والے ہوتے ہیں. لیکن یار اگر آپ ایک دیگ ان میں بانٹ میں اور بٹھا کے کھلا دے تو کچھ نہیں جاتا. یقین کرو سارے امیر کھا جاتے ہیں. جیڑیاں انہاں دیاں ودکاں بچیاں ہوندیاں نے نا ودکاں وہ ایک ٹپ دے وچ جمع کردے رہندے نے تے بعد دے وچ غریباں نوں بانٹدے نے. اے جی تہاڈا حصہ ہے. میں کہا پتر اینج دا ہی ثواب جانا ہے. خدا کا خوف کیا کریں، یہ غریبوں کو صحیح طریقے سے کھانا کھلایا کریں. یہ ہمیں بہرحال سمجھنا ہوگا غریب مانگنے والے فقیر مکھی باز جتنا بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی تربیت اپنی ہے، ہم نے بھی تو اپنی تربیت کا اظہار کرنا ہے نا. تو بہرحال ہمیں کرنا ہوگا. آج یہ مسئلہ ہے تو اس کا ہر پہلو کوشش کریں کہ ہم کھولیں اور سمجھیں کہ اصل یہ مسائل اور حقائق کیا ہیں کہ جن کو ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہوا ہے لیکن ہم سستیوں کا شکار ہیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اب ذرا اگلی بات سنیے، توجہ ہے حضرات آپ کی، فرنٹ سیٹوں والے میرا ساتھ دے سکتے ہیں جی. اب ذرا اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. میرے عزیز یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بیان فرمایا.
بلکہ سیدی اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا کہ آپ جب مزارات شریفہ میں جاتے ہیں 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر صاحب مزار کو آپ سلام کہیں، اس کے بعد جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، بہت شارٹ ٹائم ہو، 1 مرتبہ الحمد و 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے ان کی خدمت میں آپ ثواب بھیجیں اور ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ جیسے یہ نیک ہیں ویسے ہمارے اوپر بھی کرم فرما، ان نیکوں کا صدقہ مہربانی فرما، ہمیں بھی نیک بنا۔ آپ دعا کریں ان کے وسیلے سے اور آ جائیں۔ رہ گئی بات پھول چڑھانے کی اور رہ گئی بات کپڑے چڑھانے کی، فرمایا پھول کی تو اجازت ہے چونکہ یہ تر ہے، جب تک تر رہے گا قبر پر ذکر ہوتا رہے گا، سمجھ آئی نا؟ تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، یہ اس کی قبر شریف کے اوپر ایک چادر چڑھائی جائے تاکہ دوسروں سے ممتاز ہو جائے کہ جو علم والے ہوتے ہیں یا علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ مقام و رتبہ ہوتا ہے، سب کو ان کی پہچان ہو جائے۔ ایک چادر کافی ہے، یہ جو ایک وقت میں 10 20 چادریں اور کئی ڈھول کھڑکانے والے آگے اور پیچھے 20 چادریں یعنی 80 چادر چڑھاؤں چلے ہیں، او بابا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چادر کافی ہے، باقی جتنی چادریں ہیں آپ وہ مت ڈالیے۔ ایک چادر تو ان کا تشخص برقرار رکھنے کے لیے، انفرادی حیثیت واضح کرنے کے لیے ڈال دی گئی، باقی چادروں کا بہتر یہ ہے یا راشن لے لے یا کپڑے لے لے اور غریبوں میں بانٹ دیا جائے، فائدہ بھی ہو جائے گا، اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور صاحب مزار بھی راضی ہو جائے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی کا یہ تعلیمات ہیں ہماری، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لو جی بابیاں نے چادریں ہی نہیں پہن دی، بابیاں ٹھنڈ لگ دی ہے، وہ جیسے جہلم کا جاہل کہتا ہے، میں نے کہا تیری گراری پٹھی لگی بچا میں تینوں کی آکھاں کہ ہن کوئی بندہ یہ آکھے بھی قرآن مجید کے خلاف چڑھے تے قرآن ٹھنڈ لگ دی ہے، اگر نہیں یار یہ تو باقی کتابوں سے ممتاز کرنے کے لیے تاکہ اس کی حیثیت واضح ہو جائے، جو بندہ بھی جائے اس کی عزت و توقیر کرے۔ تو میں نے کہا ولیوں اور علماء کی قبر پر بھی چادر اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ یہ باقیوں سے ممتاز ہے، آنے والا احترام سے حاضری دے، یہ مسئلہ ہے۔ اور پھر اسی جاہل کی مدینہ شریف میں ہم تھے تو میں نے ایک بات سنی، بڑا افسوس ہوتا ہے یار کیسے کیسے نکمے لوگ پیدا ہو گئے اور وہ بھی دین کو ڈسکس کر رہے ہیں، اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا، خدا کی قسم۔ وہ کہتے ہیں بابیاں دے مزاراں تے لون رکھیا ہوندا ہے، یہ بابے مار کے کھاندے نے۔ میں کہا بلے او شیرا، یقین کرو حج کیتا ہے نہیں تے تیرے ورگے نو میں نت پا دیواں اللہ دے فضل دے نال، لیکن میں اتنا جواب ضرور دوں گا۔ اور میں کہا گل سنو میرے سے آؤ لٹا، تینوں کی پتہ ہے اے لون پتہ کیوں رکھیا ہے؟ اے تینوں تاری ملنگ دسے گا۔ لون اس واسطے رکھیا کہ جیڑا جاوے نا وہ تھوڑا جہا بابیاں دا لون کھا لوے تو بعد ساری جاتی نمک حرامی نہ کرے۔ نمک اس لیے رکھا جاتا ہے، تو لون نہیں کھاتا تے نمک حرامی بھی تے کرتا پھرنا ہے نا، تو یہ اسی کھاتا ہے۔ آواز کمزوروں والی آپ حضرات، اسی پھر نمک حلالی بھی تے کرتے پھرنے ہیں نا۔ تو اصل یہ مسئلہ ہے، تو یہ بک بک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو سیدھی ہم سے بات کر، تجھے ہم جواب دیں گے، نہیں تو جتنا دا منہ ہے اوتاں دی چانڈ ساڈے کول ہے ہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو خدا را ایسے جاہلوں سے بھی بچیں جو تمہیں اولیاء کے در سے دور کرتے ہیں۔ ہمارے اگر اولیاء یہاں پر نہ ہوتے ان دھرتیوں پر، قسم خدا کی یہاں آج اسلام کا پرچم نہ ہوتا۔ یہ انہی کی محنتیں ہیں کہ آج ہم کلمہ شہادت بھی پڑھ رہے ہیں اور ختم نبوت کے سپاہی بھی بنے ہوئے ہیں، عظمت صحابہ کے بھی پاسبان ہیں اور عظمت اہل بیت کے بھی علم بردار ہیں، عظمت اولیاء کے بھی پرچار کرنے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اولیاء کاملین کی محنتیں ہیں جن کا صدقہ آج ہماری نسلیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو رہی، یہاں تک بات دور نہ چلی جائے، ذرا واپس پلٹیے۔ بتا یہ رہا ہوں کہ یہ جو ایصال ثواب ہے، یہ ثواب آگے پہنچانا حکم کیا ہے؟ مستحب۔ علیحدہ علیحدہ پہلو دیکھا جائے تو سنت بھی کہلائے گا۔ اگلی بات جو میں نے آج کی، اس کو دعوتی نظام دینا یہ منع ہے، غربا میں تقسیم کرنا بہت اچھا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، کڑی سے کڑی ملتی رہے، سمجھ بھی تھی آئی نا؟ یہ تقریر ہو تو کیا ہو کیا رہا ہے، درس قرآن کا مطلب ہی ہوتا ہے۔ اب یہ 5 باتیں ہو گئی، جاگ رہے ہیں تو چھٹی بات بھی سماعت فرمائیں۔ دوستان مکرم، یہ ایصال ثواب، یہ جس طرح ہمارے یہاں کے اس کا رواج پڑ گیا، یہ کیوں پڑا؟ سوال یہ ہے، یاد رکھیے، ادھر سارے حضرات توجہ فرمائیں، جو زیادہ چیختے ہیں نا اس بات پر، وہ بھی ٹھنڈے دل سے میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اور میرے عزیز میرے بھائی، اسلام کے اندر نکاح کرنے اور شادی کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل ہے۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل رواج ہے، بارات جاتی ہے اور دولہے کے ساتھ 60-70 بندے ہوتے ہیں، کچھ عورتیں بھی جاتی ہیں، کیا یہ اس وقت بھی یہ رواج تھا؟ تو یہ آج کل رواج کیوں آیا؟
یاد رکھیں یہ پتہ کب سے آیا, سن لیں تاکہ مسئلہ سمجھاؤں. ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے, آپ نے جملہ سنا ہوگا. اب ہوا یہ, پاک و ہند جب اکٹھا تھا اور یہ جو سکھ لوگ تھے نا, سکھ, یہ جہاں جہاں یہ زیادہ تھے یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم و زیادتی کرتے تھے. اکیلے اکیلے جب مسلمان کہیں ملتے تو یہ مارتے بھی تھے, اور بالخصوص یہ جب شادی چلیے تو انہوں پتا گڈے ہوتے سن, ایک گڈے تھے ساری برات بھی جاندی ہوتی سی تے اوتھوں ہی دلہن تے دولہا بھی اودے تے بیٹھ کے آ جاندے سن. ٹھیک ہے, وہ گڈا ہوتا سی. اج کل آ گئیاں گڈیاں تے سارے لشن پشن ٹشن تواڈے سامنے آ گئے. وہ جو سکھ ہوتے تھے اور ہندو اور راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے. توجہ میری طرف رہے آپ کی, میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. مسلمان مل کے بیٹھے بھی اس کا سدے باب کیا جائے, کیویں روک سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا, علماء سے مشائخ سے مشاورت ہوئی. انہوں نے کہا جب بارات لے کے جایا جائے نا تو برادری کے تکڑے تکڑے ذرا 15 20 30 40 جوان ہونے چاہیے. یہ جتنے سفید داڑیوں والے بابے بیٹھے آپ سب سے پوچھ رہے ہیں 50 سال 60 سال سے اوپر جتنے سبھی اس کی تصدیق کریں گے. اگے ایکو سوٹ ہوندا سی پورے گھر دے وچ لٹھے دا تے تورے والی پگ, وہ گھر رکھیا ہوندا سی بھی جدوں بیاہ ہونا ہے نا تے جایا اے سوٹ پا کے جانا ہے. اینجی ہوندا سی. اچھا, پھر جو جاتا تھا وہ تکڑا جوان ہوتا تھا. اب دولہے کے ساتھ وہ جڑے 20 25 30 جوان ہوندے سن نا, وہ بطور سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے. او دا نام پہ گیا برات. اب مسئلہ سمجھیے گا ذرا, ورنہ آپ نبی پاک کے زمانہ ہے اس میں دیکھو کوئی برات کا وجود نہیں تھا. حضرت عثمان غنی کے گھر نبی پاک علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں, آپ پوچھیں کیسے برات آئی؟ نہیں, برات یہ سسٹم ہی نہیں تھا. آتے تھے نکاح کرتے اور چلے جاتے. حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, لاکھوں سلام آپ کی شان پر. آپ دیکھیں جب نکاح ہوا آگے آگے میرے نبی پاک چل رہے تھے, بیچ میں سیدہ کائنات, پیچھے مولا مرتضیٰ. اس طرح یہ بارات اپنے گھر جا رہی ہے. اور یہاں پر بھی صوفیاء نے کمال کیا, فرمایا اس میں کیا راز ہے کہ آگے میرے حبیب ہیں اور پیچھے مرتضیٰ ہیں اور بیچ میں سیدہ پاک ہے. فرمایا سیدہ پاک کائنات کی عورتوں کو, قیامت تک کی عورتوں کو یہ سبق دینا چاہتی تھی, شادی کے دن بھی تم اتنی بے پردگیاں کرو گی تو میری سیرت کو پڑھ لینا. اس دن بھی میں جب گھر سے نکلی ہوں, آگے میرا باپ ہے, پیچھے میرا شوہر ہے, میں پردے میں جا رہی ہوں, بلکہ میرے قدموں کا نشان بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. پہلے قدم میرے مصطفیٰ کے رکھتے ہیں, اس کے اوپر سیدہ کے قدم ہیں, اس کے اوپر مولا علی کے ہیں. قدم کا نشان بھی پردے میں ہے کہ نیچے والے دیکھیں تو مصطفیٰ نظر آئے, اوپر والے دیکھیں تو مرتضیٰ نظر آئے. جزاک اللہ. جزا ایسے نہیں, یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ایڈا ٹھلا یار, اے جڑے گوڑے چھوڑے پڑھ کے بیٹے چوکڑیاں مار کے وہ نا تاجدار ختم نبوت او جاگ کے بہو یار جے نے نعرے لائے سی دیکھ لو آج بھی اودی قبر تے دیوے بال دے پے دے. اینڈ نہ کرو, یہ جس نے لائے سیدنا صدیق اکبر سے لے کر بابا جی تک آپ لگا لیں, آپ کا نام بھی زندہ رہے گا. مخلص ہو جائے حضور کے ساتھ, کیونکہ یہ نعرہ آپ کو پتا ہے یہ حضور کی عزت کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو ذرا جھاگ کے لگایا کرے, جوان نے محنت کی ہے تو کم از کم آپ بھی تو اس کا ثبوت دیا کرے نا. خیر بات دور نہ چلی جائے, اب میں نے اشارہ دے دیا, اب آپ نے تکڑے ہو کے بیٹھنا ہے. جاگتے بیٹھے ہو ویسے کہ کوئی نہیں جاگتے بیٹھے. اب جو مسئلہ فقیر آپ کو عرض کر رہا ہے, ذرا اس مسئلے کو آپ سمجھیے. اب یہ جو بارات جاتی تھی نا اس انداز سے جاتی تھی, اور میں نے 2 اشارے آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت پاک کے دیے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم نے بارات والے دن کیا کرنا ہے. توجہ ہے نہیں؟ اب آ جائیے, بارات کا وجود میں آنے کا سبب یہ بنا, یہ ماحول ایسا تھا, زمینی حقائق ایسے تھے, اب ان سے سیکیورٹی بھی مل گئی اور بارات کا وجود بھی آ گیا. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس بارات نے ایک ایسا رنگ اپنا لیا ہے, جیڑا بندہ اپنے منڈے دا بیاہ رکھ لیندا ہے نا پے مصیبت نو جاندا نہیں. معذرت کے ساتھ چاچے مناوے تو مامے گئے, مامے مناوے تو پھوپھیاں گئیاں, پھوپھیاں مناوے تو مافیاں گئے. بیچارہ پورا مہینہ ڈرامے چ رہندا, اللہ دا نام ہے میرے پوت دا بیاہ سارے آ جاؤ, میرے پوت دا بیاہ سارے آ جاؤ. اوے خدا دا نام منو, او خوشیاں دے وچ بھنگ نہ پایا کرو. نہ بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, گل سچی ہے. اور خوشیاں چ بھنگ نہ پایا کرو, اور کسی نو سکون بھی دے کے دیکھ لو. ساری جاتی بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ نہیں بولتے, جدو مر جاتا سارے تو پہل گئی میں منہ دیکھنا ہے. اٹھ بھراوا میرے نال گل کر, میں تیرے بوئے تے آیا کھڑوتا, میں کہ اینو مار کے نال ہی کرو قبر چ کرن گلاں, ایتھے کوئی نہیں سن کردے.
ڈرانے کرتا پیا مگر مچ کے آنسو رو رہے ہو. خدا کا خوف کرو. اس معاشرے کو تلخیوں نے کہاں پہنچا دیا ہے. مہربانی کیا کرے. اشارہ دینا میری ذمہ داری ہے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ بارات مارد وجود میں آ گئی. سکوٹی بھی ہو گئی, بارات بھی ہوگی, سارا کام ہو گیا. جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت میں 1400 سانو بکھاؤ کتنے. میں کہ مولوی صاحب سانو بکھاؤ بارات کتنے. تھوڑا بھی اینا تک بنتا ہے. چپ. میں کہا جی تھوڑے پاسے جائز ہو سکتے ادو نہیں سی, بس ایک رواج مسلمانوں کا اچھا چل پڑا, منع نہیں ہے تو جائز ہے. تو میں نے کہا اسی طرح ختم اس وقت اس طرح نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ پتہ شروع کیوں ہوا ہے سنیے. جب یہ کمیونیکیشن کا نظام اتنا تیز نہیں تھا, آپس میں مواصلاتی جو رابطہ تھا وہ اتنا تیز نہیں تھا. ٹیلی فون نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, خط جاتے تھے, خط سے پہلے پیغام جاتے تھے. تو ہوتا کیا تھا, بندہ رہتا ہے جڑا والا میں, بھائی رہتا ہے لاہور, دوسرا رہتا ہے اسلام آباد, تیسرا رہتا ہے کراچی. کہ خبر کی میں جاوے. ہوتا کیا تھا, بندہ فوت ہو گیا, اس کو دفن کر دیا. ایتھوں بندہ راتی بیٹھا ہے, ریل گڑیاں چلدیاں ہوندیاں سن, انہاں تے بیٹھا لاہور پہنچے ہے. سویرے انہاں نے دسیا او تیار ہوئے, راتوں رات کو جناب علی اگلی رات ایتھے پہنچے. تیسرا دن ہو گیا ہے. ہن بندہ تے فوت ہو گیا ہے, جنازہ بھی اسی پڑھ لیا, دفن بھی کر لیا. اے ہن جڑا تیے دن آیا یہ کی کرے گا. اب بات سمجھے, یہ کی کرے گا, یہ روئے گا. اسی تو لے رو, تو ساری ہیلپ نہ کرا. اب یہ مسئلہ کی گہرائی تک جانا, پھر آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا. بھائی آپ آئے کدھر آئے ہیں؟ کہتا جی میں تعزیت کرنے آیا. میں نے کہا یہی تو بات ہے, تعزیت کا مطلب کیا تھا؟ دو مطلب ہے تعزیت کے. ایک یہ کہ آ کے اس گھر والوں کو صبر کی تلقین کرو, اور دوسرا یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اللہ مرنے والے کی بخشش فرمائے. یہ جو تیسرے دن مہمان اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کٹھے تو سارے ہو گئے ہیں, چلو آپ ایک قرآن دا ختم نہ کر لئیے, کٹھے تے ہو ہی گئے ہیں, ثواب ہی پڑھا لئیے. یہ لباس پہ لو جی یہ ہے ختم. اینو کہتے جی ختم. کہ لوگ آخیا سانو بخاؤ کتنے لکھے ہے, وہ مرے سنتا صحیح نہ, اس کا وجود کیسے ہوا. پھر یہ 8ویں دن والی گل ہے. میں کہ وہ بھی تینوں دس لے جائیں. ایتھوں بندہ جڑا کراچی رہندا تو مینوں 3 دن آ کے بخا. کہندا نہیں سی آ سکدا. 3 دن تو جاندیاں 3 دن آندے ہیں. کہ میں کہوں 6 دن تو ہو گیا, 7واں دن 8واں ہوندا ہے, ہفتہ پورا ہوندا ہے, 7واں دن وہی ہوندا ہے نا. میں کہ وہ آ گیا, ہن ہو گیا 8ویں دا ختم. وہ جڑا آیا رونا بھی انہیں بھی نہیں, وقتی طور پر جو ہوگا اس کے بعد وہ آیا تو کی لینا آیا ہے. وہ تو آیا دعا, تو میں کہا کر, یہی 8ویں کی دعا ہے. اور یہ ایک اچھا عمل ہے. نہ تیسرے دن ختم ضروری ہے, نہ 8ویں دن, نہ 10ویں, نہ 20ویں, نہ 40ویں, نہ سلانا. اچھا عمل ہے. جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو یہ بیٹھ کے ماتم تھوڑی کریں گے, اور یہ بیٹھ کر کچھ تو کریں گے, قرآن پڑھیں گے یا درود پڑھیں گے, اور بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے. اور یہی محفل تھی, تیسرے دن ہوئی تاکہ سارے مہمانوں کو پتا ہو 3 دن دعا ہونی ہے. زیادہ بندے اکٹھے ہو جائیں. تو کہہ رہا زیادہ اکٹھے ہونا ضروری ہے. میں کہ ہاں جی ضروری ہے. یہ حدیثاں پڑھی ہوں, یہ تو تینوں چانن ہونا سی. میرے آقا کریم نے فرمایا میری امت کے 40 مسلمان جہاں اکٹھے ہو کر دعا کر دیں, فرمایا ان میں کوئی ایک مقبول بارگاہ ہوتا ہے. بس اوقات پتا اسے بھی نہیں ہوتا کہ میری کون سی ادا پسند آ گئی, اس کی آمین کا صدقہ اللہ تعالیٰ باقی سب کی دعا قبول فرما لیتا. اس واسطے کہتے ہیں برادری نو ساتھ لو, کٹھے ہو جاؤ, دوروں پہ نپرا آ گئے نے کہ ہم اکٹھے ہو کے دعا کر رہے ہیں. اس کو ختم شریف کا نام دیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ دعا مرز وجود میں آئی, یہ محافل مرز وجود میں آئی. ورنہ اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ ہم اس کو سنت سمجھتے ہیں یا واجب سمجھتے ہیں یا فرض نہیں, یہ مستحب ہے. اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں جو اچھا طریقہ رائج ہو جائے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت نہ ہو, تو اس کو کوئی ناجائز کہہ سکتا. آپ دیکھیں پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھی, آج مسجدیں پکی ہیں. علماء بیٹھے ہیں, سیاست میں روایت لو, ہم ذمہ دار ہیں. مسجدوں کو نقش و نگار کرنے سے بھی منع کیا گیا. حضرات علماء آپ ان سے پوچھیں, اگر میرے مسئلے میں کمزوری ہو تو میں بالکل اس سے رجوع کروں گا, اگر صحیح ہے تو یہ مسئلہ آپ سنیں عوام. اور مسجدوں کے اندر یہ نقش و نگار بھی منع تھا, اتنا خرچہ منع تھا, لیکن جائز کیوں؟ علماء نے کہا وجہ یہ ہے لوگ اپنے گھروں پر اتنا خرچہ کر رہے ہیں, لوگ کی ویکھن جاتے ہیں, بیٹھ گھنٹہ بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں, اتنا سونا میرا گھر ہے. فرمایا علماء نے کہا مسجدوں کو بھی خوبصورت بناؤ. جڑا نماز پڑھنا آوے نا
وہ نماز پڑھ کے دل کرے میں بھی مسجد ویکھا رب دا گھر ایڈا سونا ہوندا ہے. سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو یہ چیز کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. اسی طرح یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. اب یہ حقیقت میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کی تاکہ پہلے تو آپ کے ذہن میں آئے نا کہ یہ محفل کا وجود ہی کیوں آیا. اس لیے کہ بہن بھائی دور رہتے تھے, جب آتے تھے تیسرے دن والے تو اس وقت ایک دعا ہوتی تھی, جو مزید دور ہوتے تھے 8ویں دن آتے تب دعا ہوتی تھی, اور جو مزید ملک سے باہر ہوتے تھے جب وہ آتے 40 دیہڑے تو لگ ہی جاتے سن تو پھر 40ویں دن دعا ہو جاتی تھی. یہ بات ہے. اور سالانہ ظاہر سی بات ہے جنہاں دا والد فوت ہویا انہاں نوں ہی اپنے ابے دی یاد آنی ہے نا, انہوں نے یاد. اور سالانہ اپنے پیاروں کو یاد کرنا, جملے کا لطف لینا, سالانہ اپنے پیاروں کو یاد کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. بالخصوص جب فوت ہو جائے, زندہ کو تو کرنا ہی کرنا ہے, فوت شدہ پیارے کو بھی یاد کرنا چاہیے, بلکہ اس کی قبر پہ جانا چاہیے. آپ کتنے لکھے ہے, میں کہ پڑھ لو بخاری مسلم میں, آپ احد والا چیپٹر کھول کے دیکھیں. میرے نبی ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے, اور صرف اکیلے نہیں, صحابہ ساتھ. اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, صرف صحابہ کے ساتھ نہیں جاتے تھے. کہیں سن میری مسجد تو ممبر بھی چوک کے لے آؤ, اوتھے رکھیا جے تسی سامنے کہنا کہ میں تانوں تقریر سنانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شہدائے احد کے مزارات پر ہر سال آتے تھے, اور جتنی مرتبہ بھی آتے رہے میرے نبی ممبر منگواتے, وہاں بیٹھتے اور پھر خطاب فرمایا کرتے تھے. بلکہ امام مسلم کو اگر پڑھے تو انہوں نے وہ الفاظ بھی لکھے ہیں جو میرے نبی بیان فرمایا کرتے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی. گرامی قدر حضرات, ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ نکلا کہ بزرگوں کے مزارات پہ اگر عرس ہو جائے اور ممبر لگ جائے, کوئی عالم تقریر کر لے, فرانسیٹو والے توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, یہ منع نہیں ہے. مفتی احمد یار خانیمی نے اسی حدیث کو مستدل ٹھہرایا. وہ کہتے ہیں بزرگوں کے مزارات پر جا کر محفل کرنا, خطاب کرنا, یہ تو خود میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے. کوئی یہ بات سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو گرامی قدر حضرات, اپنے پیاروں کو بالخصوص بعد وفات یاد رکھنا, یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت طیبہ ہے. اور جس کا پیارا ہوتا ہے وہ یاد رکھ لیتا ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی, آواز کمزور ہے. دوبارہ پھر سنیے, جس کا کوئی پیارا ہوتا ہے وہ اپنے پیارے کو یاد کر لیتا ہے. اب جن کا پیارا ہی نہ ہو, میں کیا کروں, اب میں کیا کروں, مجھے بھی تو بتاؤ نا. تو یہ مسئلہ ہے اصل. اب یہ اس مسئلے کا 7واں پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, یاد رہے ہیں تو 8واں پہلو بھی عرض کروں آپ کے سامنے. اب یہ مسئلہ بھی سننے والا ہے. اعتراض جب ہوتا ہے نا کہ اچھا ایک مولوی صاحب نے ساری گل دس چھڈی ہے, پھر آ جاتے ہیں جی اے پانی رکھنا کتنے سنت ہے جی, اے دسو اے کتنے جی. ادھر دیکھیے فرانسیٹو والے میری طرف, بیٹے مسکرانا بعد میں, پہلے تقریر سنیے. ادھر دیکھیے, آپ مسلم بھی اٹھا لیں, بخاری بھی اٹھا لیں, سیاہ سکتہ کی 4 کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود, آپ اٹھا لیں. ان میں نہ ہو یار, ہم بیٹھے ہیں نا, اے جتنے کیمرے لگے نے, میں سمجھیا سی آج کو پریس کانفرنس ہونی ہے, میں نے کیمرے تاں لگ دے ہوئے بھی آج لگتا ہے پی ٹی آئی چھٹن لگا ہے. ایک بڑی کافی ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اتنے کیمرے, چلو بات محفوظ ہو رہی, ہم سیاست سے نہ دکھائیں یار, ہم ذمہ دار ہیں. لیکن بات سنیے, نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد. وہ آگے نبی پاک کے پاس, اور آگے بڑا کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہاں پر نہیں تھا, میری والدہ فوت ہو گئی ہے, کیا ان کے لیے میں کوئی صدقہ کروں تو اللہ ثواب دے گا قبر میں؟ اب یہ سوال ہو رہا ہے, یہ مسئلہ اور فتویٰ میرے نبی سے پوچھا جا رہا ہے, اور صحابی پوچھ رہے ہیں, اور جواب میرے آقا کا ہے, اور مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. نبی پاک نے فرمایا نعم, ثواب پہنچے گا. کس چیز کا؟ فرمایا الماء, پانی کا. انہوں نے وہاں پر ایک کنواں کھدوا دیا, بلکہ ابن ماجہ نے پورا چیپٹر قائم کیا اس پر. فرمایا اس کے اوپر لکھ دیا گیا حاذہ لأم سعد, فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے, حالانکہ ماں فوت ہوگی, قبر میں ہے. پانی کا کنواں, یہ مسجد نبی کے 21-22 نمبر گیٹ کی طرف سے آپ داخل ہوں تو آج بھی مسجد نبی, اگرچہ وہاں ایسے صفحے بچھی ہوئی ہیں, لیکن 4048 نمبر غالباً ڈبہ ہے جوتے کا, آپ اس کو ہٹا کے کلیم دیکھیں گے تو اس کے نیچے آج بھی وہ نشاندہی ہوئی ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جو حضرت سعد کی ماں کے لیے کھدوایا گیا تھا.
پانی مدینے والے پیتے تھے اور ثواب اس کی ماں کو قبر میں پہنچایا جاتا. ادھر دیکھیں, یہاں دو مسئلے میں نے سمجھانے ہیں. حدیث یہاں میں ہے صحیح سند صحیح المتن. مسئلہ میرے نبی نے بتایا, صحابی نے عمل کیا, پانی کا ثواب ہے, قبر میں ماں کو پہنچایا. میں نے کہا پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ پانی کا ثواب بھی قبر میں جاتا ہے, لیکن فرق ہے نا نچیا ٹپیا نہ کرو, اعتراض کرنا لے ہو. اسی گلاس پانی کا رکھیے تے پتر تواڈے کول برداشت نہیں ہوندا, او در تے پورا کھوہ ہے. اور جب میں فضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا, ہمارے استاد گرامی قبلہ ناظم صاحب حضرت ہمارے تشریف فرما ہیں, ہمارے استاد سے علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے. وہ ایک دن فرمانے لگے, جب ہمیں یہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے, فرمان لگے ہوں آدھے تو ساڈے ختم دے بھی فرق پتا کی ہے, اسی ایک گلاس پانی میں رکھی دا پورا کھو ہی رکھ چھڑ دے. اب اس جملے کی لطافت کو آپ سمجھے. ماں فوت ہوگی قبر میں ہے, ثواب پانی کا ہے. میں کہا کچھ تو خدا دا خوف کرو یار, یہ حدیث نہیں ہے, سیاہ میں نہیں ہے, پانی کا ثواب نہیں پہنچا. ساڈا ایک گلاس ایک جگ کے چوک کے پانی پی گیا, وہی تو پی جاندا ہے. اوتھے کھو ہے جڑا 50 سال چلدا رہیا ہے, اور اس کے بعد بھی بند کسی نے نہیں کیا. یہ تو اب جب توسیع ہوئی ہے تو اس کو بند کرنا پڑا, ورنہ یہ سالہ صدیوں تک یہ چلتا رہا. پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ فوت شدہ کے لیے اگر پانی کا ہدیہ کیا جائے تو ثواب, مٹھے بولو اور مٹھے بولو. اب دوسری بات, کنویں کے اوپر یہ لکھ دیا گیا تھا حاضر ام سعد, یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. ٹھنڈے دل سے دعوت فکر کرو, ہر سنی بندہ سمجھے گا. میں کہ ایک کھو دے اوپر تے غیر اللہ دا نام آ گیا ہے, غیر اللہ دا نام آ جائے تو ایک شرک ہو گیا ہے, ایک سارا کھو ہی حرام تے نہیں ہو گیا. کہہ رہا نہیں, تو میں کہا جی یہ اوپر غیر اللہ دا نام آیا ہے نا, کہ نہیں ہے تو اللہ کے لیے صرف پانی کا ثواب ان کو پہنچایا ہے. تو میں نے کہا پھر یار میرے بکرے نو حرام کیوں کہنا ہے, ذبح بھی اللہ کے نام پہ ہے, صرف ثواب غوث اعظم کو پہنچایا ہے. پھر یہ غیر اللہ کے نام پہ کیسے ہو گیا؟ پھر یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ اگر اتفاق مسئلہ ہے جس پر علماء تفسیر کا اجماع ہے کہ یہ جو غیر اللہ والا مسئلہ ہے نا, جو کہتے ہیں او جانور غیر اللہ کا ہے اور یہ غوث پاک کا بکرا کہہ دیا, خواجہ معین الدین کا بکرا کہہ دیا, تو یہ سلطان بہو کا بکرا کہہ دیا تو یہ حرام ہو جائے گا. نہیں, ادھر دیکھو, اجماعی مسئلہ یہ ہے کہ جب جانور کے گلے پر چھری چلائی جائے اس وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے, وہ کسی نبی کا ہو کسی ولی کا ہو, وہ بکرا حرام ہو جائے گا. یہ مطلب ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا کہ چھری چلتے وقت چلاتے وقت چھری صرف بسم اللہ اللہ اکبر, کسی اور بزرگ ہستی کا آپ نام نہیں لے سکتے, نہیں لے سکتے, صرف اللہ کا نام, تب جانور ذبح ہوگا. اگر اس وقت کسی اور کا نام ہم لیتے ہیں تو ہم سے بات کرو, کہہ رہے نہیں نام تو اللہ کا ہوتا ہے, تو میں کہ پھر غیر اللہ تک کیا ہو گیا. اب آ جائیے, اگر ابھی بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو میں تعالیٰ قربانی گزری ہے, آپ بیٹھا کے دیکھیں نا میرا ہے, میں کہ حرام ہو گئی. اور سوا لاکھ روپیہ بول کہتا کی ہویا ہے, میں کیا غیر اللہ کا نام آ گیا, یہ میں غوث پاک کا بیٹا آنکھاں تے حرام ہے, تیرا ہوں سونا ہے غوث پاک نالو, تیرا نام آ جائے تو جائے بندے دا پتر بن. کہہ رہا نہیں میں تو مالک ہاں, لیا میں جیوت میں اللہ دا نام لے کے کرنا ہے نا. تو میں کہا یہی تو مسئلہ ہے, اسی بھی وہ بکرا جڑا جو بیڑا لیا ہے نا, مالک اسی ہاں, ذبح تے اللہ دے نام تے ہونا ہے, ثواب ہی غوث پاک نو اپنانا ہے نا. یہ کیا بات ہوئی, غیر اللہ کا نام آئے تو شرک ہو جائے گا. کوٹھی کہہ دیجئے آخر میری, میں کہ حرام, غیر اللہ کا نام آ گیا. گڈی کہہ دیجئے میری, میں کہ حرام, غیر اللہ کا نام آ گیا. اور نہیں مالک میں ہوں, اللہ نے مجھے دی. میں ایک مسئلہ ہے, کوئی عالم فاضل کبھی کسی نے یہ کہا ہو, کسی کی تعلیم ہو کہ ہمارا نام لے کر ذبح کرنا, کبھی کسی نے کہا ہے؟ صرف ثواب پہنچایا جاتا. پھر مسئلہ کیا ہے؟ اور یہ ثواب پہنچانا اور بالخصوص بکرا جانور ذبح کر کے, یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ اس کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ نے بخاری شریف قربانی والا چیپٹر اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر یہ حدیث ہے, ویسے مسلم و دیگر کتب کے اندر بھی ہے. صاحب بار شریعت نے قربانی والے چیپٹر 16 میں حصے میں بھی اس بات کو لکھا ہے.
آپ ذرا توجہ سے سنیے گا. نبی پاک علیہ السلام 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی تو آپ کی ہے, یہ دوسری کس کی ہے؟ اب جواب سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میری آل کی طرف سے ہے اور میری امت کے وہ احباب جو قربانی نہیں کر سکتے ان سب کی طرف سے ہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور اگلی جو دوسری قربانی میری آل اور میری ساری امت کی طرف سے ہے. اور نبی پاک اس کو ذبح کر دیا. اگر پوری امت کا نام آ جائے بکرے پر تو وہ حلال ہے. اس مسئلے کی نزاکت تک پہنچے نا آپ حضرات کہ نبی پاک نے کیا بکرا ساری امت کی طرف سے ذبح نہیں کیا. وچے غوث پاک سن, وچے دادا صاحب سن, جو گزر گئے وہ بھی تھے, جو موجود تھے وہ بھی, جو آنے والے تھے وہ بھی. اس کا مطلب ہے جو ثواب ہے, مسئلہ بھی سن لو, جو ثواب ہوتا ہے وہ زندہ کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے, مردہ کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے, جو آنے والے ہوں انہیں بھی پہنچایا جا سکتا ہے. ایکچولی گل ہوئی بھائی رب جعلنی مقیم الصلاۃ کا ترجمہ کبھی پڑھ لو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یا اللہ مجھے نمازی بنا دے, ومن ذریتی, اور میری اولاد کو نمازی بنا دے, اور ربنا وتقبل دعا, یا اللہ تو ہی تو دعائیں قبول فرما دے, ربنا اغفر لی, یا اللہ میری بخشش فرما دے, والوالدی, میرے ماں اور باپ کی بخشش فرما دے, وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے سب کی بخشش, آئے نہیں آئیں گے, سب کی بخشش فرما دے. اور یہ دعا کون کر رہا ہے یہ بھی سننے والی بات ہے. یہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. تو یہ بات, یہ جو رب جعلنی ہے نا, یہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور علماء تفسیر لکھتے ہیں یہ 2000 سال بعد, انہیں 2600 سال بعد, انہیں 4200 سال بعد, انہیں 3600 سال, اللہ بہتر جانتا ہے, ہم معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اتنے 100 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور سارے ایمان والوں کے لیے کر رہے ہیں جو ابھی آئے بھی نہیں تھے. پتہ چلا دعائیں مغفرت سب کے لیے ہو سکتی ہے. بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات؟ تو میرے عزیز میرے بھائی, کہنے کا مطلب یہ ہے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, اور بالخصوص ان جانوروں کا ثواب یہ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے خود پہنچایا ہے. تو کہاں گیا وہ غیر اللہ والا مسئلہ, وہ بھی حل ہو گیا. بتا یہ رہا تھا کہ اگر اس ایک جزوی چیز کو دیکھا جائے, پانی والی کو, تو پانی کا ثواب مرنے کے بعد, والدہ فوت ہو گئی, ان کو پہنچایا گیا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایک صحابی نے کیا ہوگا, باقی کسی نے نہیں کیا ہوگا؟ یہ تو مشہور ہو گیا نا, سبھی کرتے ہوں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو مشہور ہے, حدیث سے ثابت ہے, ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے ذہنوں سے شک دور ہو جائے کہ یہ جو پانی رکھا جاتا ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, اس کا بھی کوئی نہ کوئی دلیل اور ثبوت موجود ہے. اب پہلی بات, اب آ جائیے دوسری بات, توجہ ہے تو سنو. اے جی فروٹ کتوں ہوتا ہے؟ میں کہ یار اگر تو ناجائز ہے تو پھر ہم نہیں رکھتے. نہیں ناجائز نہیں, پر رکھے آپ کیوں ہوں گے؟ غلط بات, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے, کہنے لگے ان امی ماتت وانا غائب, حضور میری ماں فوت ہو گئی اور میں غائب تھا, میں یہاں پر نہیں تھا, تو کیا میں ان کے لیے کوئی ایسا عمل کر سکتا ہوں جس کا ثواب اللہ ان کو قبر میں پہنچائے؟ فرمایا بالکل. اس نے کہا حضور کیا؟ فرمایا جو تیری پسندیدہ چیز ہے, اگر اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری والدہ کو ثواب عطا فرمائے گا. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں حضور وہ جو میرا باغ ہے کھجوروں کا, آپ جانتے ہیں نا؟ کہا بالکل. فرمایا مجھے بڑا پسند ہے اور میں اللہ کی راہ میں اپنی ماں کے نام پر خیرات کر رہا ہوں. فرمایا تو اس کو خیرات کر دے, علاج کر دے, وقف کر دے, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تیری ماں کو قبر میں عطا فرماتا رہے. بات پھر وہیں پر آ گئی کہ ہم 2-4 کلو فروٹ رکھتے ہیں, وہ پورا باغ ہی دے چھڑ دے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ثواب پہنچایا جاتا ہے یہ خود میرے نبی پاک علیہ السلام آپ کی سنتوں سے ثابت ہے, کیونکہ سنت قولی بھی ہے, فعلی بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے بڑی بات کی؟ تو آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تو میرے نبی اس کی توثیق فرماتے. اور اگر آپ جاگے تو ایک حدیث اور نہ سناؤں آپ کو, صحابی موجود ہے بھائی, ادھر دیکھیے, فرنٹ سیٹوں والے اور سارے کھڑے ہونے والے جیسے شوق سے سن رہے ہیں, ایک مرتبہ غور فرما لیجیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا یاسین علی موتاکم, او کما قال علیہ السلام, فرمایا اے لوگو جب تمہارے ہاں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو
اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا کرو. یار قرآن خوانی ہونے پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حدیث بتا رہی ہے جب کوئی فوت ہو جائے قرآن. لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مجھے یہاں پر ڈاکٹر اقبال یاد آتا ہے. ڈاکٹر اقبال قرآن جب پڑھتا تھا نا تو اقبال بہت رویا کرتا تھا, بہت روتا تھا اقبال. کسی نے اسے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا قرآن کا ایک اعجاز اور لطف ہی اپنا ہے, سرور ہی اپنا ہے اس کا, اس لیے روتا ہوں. مجھے لذت بہت آتی ہے, مزہ بہت آتا ہے. صوفیاء کہتے ہیں جو اللہ سے باتیں کرنا چاہے یا نماز پڑھے یا قرآن پڑھے. دیکھا نا نوجوان کتوں بولنا جڑے بزرگ پڑھ دینا سبحان اللہ آخیا یہ گلاں کتنے اللہ نال کرن, انہاں دے پیکج مکن کا. خدا کا خوف کرو نوجوانوں, کو خدا کا خوف کرو, قرآن کی طرف بھی آ جاؤ. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے میں روتا اس لیے بھی ہوں, آج کل کے لوگوں پر مجھے افسوس ہے, کم از کم 100 سال 125 سال پہلے کی باتیں پکی ہے نا, اور مجھے کیوں رونا ہے؟ کہتا ہے روتا اس لیے ہوں قرآن اتنا لطف دیتا ہے, مزہ دیتا ہے, لیکن لوگ نے پڑھا بھی ہے نا تو مرنے کے لیے پڑھا ہے, جینے کے لیے نہیں پڑھا. اس کا مطلب اس زمانے سے ادھر دیکھیں میری طرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں. آج کل کوئی بیمار ہو جائے تو آپ کے سامنے ہے, اے جی علامہ احمد علی صاحب اپنے بچے کا لے آجے مدرسے دے, نوری صاحب مدرسے دے بچے کا لے آجے. کنے آخر جی بچے ہونے چاہیے 11. کی کرنا ہے؟ 72 والی سورہ یاسین پڑھی. کیوں؟ آخر ابا جی بہت بیمار ہیں. میرے بھائی دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن میرا سوال ضرور ہے جب ابا جی زندہ تھے تب ان کی صحت کے لیے پڑھاتا نا کبھی؟ یقین کیجئے جب ماں باپ فوت ہوتے ہیں نا, اسپیشل نعت خان, سوشل میڈیا سارے پتا ماں خان کیڑا پڑھتا ہے, وہ اپنی ماں کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا وکری گل ہے, پر پڑھن سے مشہور ہے نا. اے سدا جی ماں کی شان پڑھن والے نو آہو وہ آ گیا جی منہ جناب علی تیل سے لا کے ماں کی شان پہ پڑھتا ہے. اے ہن جی ماں مری ہے یا ابا وہ ایویں پیسے سٹی جاتا, روئی جاتا, پٹی جاتا, سٹی جاتا پیسے. کیوں؟ وہ انہیں ماں کی شان سنائیے. میں کہ پتر ہن مر گئی ہے تو ہن تو تے پیسے سٹی جانا ہے. تیری ماں نو کی فائدہ لبا زندگی دے وچ سندا تو ماں دے پیر چومدا, ہاتھ چومدا, متھا چومدا, ماں دے پیر گھٹدا. اوے او بھی کہندی بھی کسے بندے دے پتر دی نعت سنیو, کسے بندے دے پتر دی تقریر سنیو. چلو میری قدر تے کیتی ہے, میرے کول تے بیٹھا ہے, ساری یادی نہ پیو دے نیڑے لگیا نہ ماں دے, مرن تو بعد شانہ سن کے پیسے بھی نعت خانہ نو دتے نہیں. یہی پیسے جے ماں نو دتے ہوندے نہ بولے اج سبحان اللہ کتے کو پھڑ کے نہ لے جائے. خدا دیو بندیو کہنے کمی پہ گئے ہو. زندہ ہے ماں باپ تو پھر کانفرنس کر شان والدین, پھر تقریر سن, پھر کسی با مقصد عالم کو بلا جو گھنٹہ تقریر کرے ماں باپ کی شان پر, اور پھر اس محلے کی مائیں بھی سکھی ہو جائیں گی, اس محلے کے باپ بھی سکھی ہو جائیں گے, تربیت ہوگی وہاں پر. یہاں پر تو ہم نے چند منٹ رکھے ہوئے ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے. بھائی جان جب تک ماں باپ زندہ تھے میری جان تب بھی گھر میں قرآن خوانیاں کرتا. اللہ میری ماں کو صحت عطا فرما دے, اللہ میری ماں کو سلامت رکھے, اللہ میرے ابے کو سلامت رکھے. جب بیمار ہو گئے اب منہ سے تو کہہ نہیں سکتا دعا کرو مار جان یا سی نہ پڑھاؤں ٹوٹ پہ, ناراض نہ ہونا, بات تلخ ہے, منہ سے نہیں کہہ سکتے دعا کرو. کہتے دعا کرو اللہ آسان نہیں کرے, یہ ترجمے کا سانو پتہ ہے. میرا خیال کو ڈاڈا ہی اوکھا موضوع چھیڑ بیٹھا, سارا ہی میرے کوڑیاں پاؤں لاتا ہے. اینج نہ کرو, اینج نہ کرو, مسئلہ سنیا کرو. میرے عزیز میرے بھائی اپنے والدین جب تندرست ہے تب بھی ان کے لیے دعا کیا کرو, تب بھی کانفرنس کیا کرو, تب بھی ان کی شانیں سنا کرو, تب بھی ان کے لیے قرآن خوانی کروایا کرو. آپ مجھے بتائیں, میں نے کئی گھروں کا آج بھی رواج دیکھا ہے, منڈا پیدا ہوتا نا تو کہتے ہیں قرآن خوانی کرانی ہے, اسی اللہ نے پتر دیتا ہے زندگی زیادہ ہوئے کراؤندے ہو کہ نہیں کراؤندے, ابے دی زندگی واسطے کبھی قرآن پڑھایا ہی. زمین کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں, اگر کبھی کنڈی کھڑک جائے نا تو پھر اس سے عمل کر چھڑی, نہ کھڑکے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اقبال کہتا ہے لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا تو
کے لیے, زندگی رہنے کے لیے نہیں. پوچھنے والا کہتا کیسے؟ کہتا بیمار ہوتے نے تو قرآن پڑھتے نے 72 باری یاسین. جنہوں نے زندہ رہنے کے لیے پڑھا تھا وہ نیزے پہ چڑھ گئے پھر بھی قرآن کی تلاوت ہی آ رہی تھی. زندہ رہنے کے لیے پڑھا. آج ہم قرآن زندہ رہنے کے لیے نہیں پڑھ رہے. لیکن میں اگر اقبال کے دکھ میں اضافہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر ایک اور پہلو بیان کروں تو وہ یہ ہے, پہلے تو بیمار ہوتا سی تو کہتے سی اور یاسینہ پڑھنیاں نے بچے کلو قرآن پڑھنا. ہوں یہ بھی کام موقع جانا ہے, یہ بھی کام موقع پتا ہے نا جی. رکشے سے پیسے دینے پینے نے تو لبا نے انہیں روٹی پکاؤنی پڑنی ہے, تو پہلو ہی بڑا کام مہنگا ہے. اب کیا کرتے ہیں, تیرے ختم تھے فون آ جاتا سارے علماء نو, پڑھائی لو پڑھائی. ساڈے بھی کئی بیلی تھوک دے نال 32 قرآن 34 یاسین 250 مزمل. میں کہا لاد دو لاد. اے میرا پتر جب تو جواب دے میں کہا میں تینوں پھر پوچھاں گا, ناراض نہ ہوں. اس میں ہو سکتا ہے میرے طبقے کے کچھ بندے بھی ناراض ہو جائیں, لیکن میں کوئی ٹینشن نہیں. اگر وہ ایسے نہیں کرتے تو انہوں پریشان ہونے کی لوڑ ہی نہیں. کہ یہ کرتے ہو تو جواب دینا پینا ہے. بند کر دیو ڈرامے, انہوں سیدھا آکھو کہ پیو تیرا مریا میں کی کر لواں, مینوں ساتھ جن جو کہ میں پڑھ لواں گا. اوے ایک رکوع پڑھ لو, آپ پڑھ لو, چنگے رہو گے. ہمارے یہاں بڑا عجیب رواج ہے بھائی جان, پڑھائیاں ہوندیاں نے بعد چ دسیا جاتا ہے 470 قرآن سی. میں کہا اللہ دی قسم 470 ایتاں بھی صحیح پڑھیاں ہوئیاں نا, اے جنت گیا. تے جے نہ صحیح ہویا تے 4070 بھی ہویا نا, گل نہیں جے پڑھنی. کو تھوڑا جہا سوچو یار, اس مسئلے نو تھوڑا جہا سوچو, اس تے عمل کرو اور خود قرآن دی تلاوت کرنے کی کوشش کریا کرو یار. مہربانی فرماؤ. تھوڑے جہے تلخ مسئلے چھیڑ بیٹھا, لیکن چونکہ اس کا تعلق کسی خاص مسئلے کے ساتھ ہے, ایصال ثواب والے کے ساتھ, اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بات یہ بتا رہا ہوں, نبی پاک نے خود فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم. جب کوئی فوت ہو جائے قریب بیٹھ کے یاسین پڑھو. اب یہاں سے علماء فرماتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والے کو اگر قرآن پڑھ کے ثواب بھیجا جائے تو وہ اسے فائدہ دیتا ہے, اگر نہ دیتا ہوتا تو میرے نبی کبھی حکم ہی نہ ارشاد فرماتے. میرے نبی نے تو خود لفظ موتاکم کہہ کر مرنے والوں کے لیے قرآن پڑھنے کا حکم جاری فرما دیا. نمبر 1. نمبر 2, علماء نے دوسرا یہاں پر سوال یہ اٹھایا کہ یاسین کا کیوں کہا, باقی بھی تو 113 صورتیں ہیں نا, جو کر رہے ہیں تو پھر یاسین شریف کا کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے, اور یہ یاسین شریف وہ ہے جو ایک مرتبہ یاسین پڑھے. اللہ رب العزت حدیث شریف میں ہے, یہ کئی پہلی مرتبہ سنیں گے, اہل علم کو پتا ہے, اہل عوام یہ بھی ذرا توجہ سے سنیں. فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کتنی مرتبہ؟ اس واسطے سورہ یاسین شریف ضرور پڑھ کے ثواب بھیجا کریں. ایک باری تو پڑھ لو نا آپ, ایک باری. اب سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز میرے بھائیوں کو؟ تو یہ دیکھو میں نے تیسرا پہلو اس کا, 8 پہلو پہلے بتائے تھے اور 3 یہ, کتنے پہلو ہو گئے؟ 11 پہلو اس مسئلے کی عرض کر چکا ہوں کہ فروٹ کا ثواب باغ کی صورت میں انہوں نے بھیجا, ہماری یہ سنت ہے, صحابہ کی سنت جاری ہو گئی. پانی کا ثواب بھیجا, ہماری یہ سنت جاری ہو گئی. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ روکتے کیوں؟ قرآن پڑھنے کا حکم میرے مصطفیٰ نے دے دیا ہے. لو جی قبرستان جانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کیا نبی پاک علیہ السلام نے کوئی نہیں فرمایا کہ جب قبرستان جاؤ تو جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور؟ کہا یہ تو کہا ہے. کہ میں کہا گھر بیٹھ کے سپیکر سے کہنا ہے یا جا کے کہنا ہے؟ جب ہم مسلک کا پہرا دیں نا تو آپ کو بھی چاہیے آپ بھی پہرے دار کا حصہ ملایا کریں. نمبر 1, مطاری صاحب توجہ کرنا میرا بولتے دوبارہ نہ کٹے. اب یہ مسئلہ دوسرا سننے والا ہے. کئی قبروں کی توہین کی بات کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یہاں تک ہے, توجہ ہو تو سنا. آقا کریم علیہ السلام کا فرمان یہاں تک ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے مت چلنا. کیوں؟ فرمایا قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا مطلب ہے بیچ پوش ہے گایا.
چلو خیر سمجھ آ گئی، سبحان اللہ نے اگلی گل سنا نا. اور بھائی جہاں تک روایت میں ہے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں، یعنی یہ پاؤں کی بات ہو رہی ہے، تمہارے پاؤں کے نیچے انگارہ آ جائے اور تمہیں کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو جانا، اور کسی مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے نہ ہونا. کیوں؟ فرمایا یہ قبر والے کے لیے تکلیف کا سبب ہے، خود تکلیف برداشت کر لینا پر قبر والے کو تکلیف نہ دینا. اب بتاؤ بھائی کیا سمجھ رہے ہیں؟ قبر والے فائدہ نہیں دیتے. میں نے کہا اللہ کے بندے نبی پاک نے فرمایا نہ ہو تو میں ذمہ دار. توجہ فرمایا پہلے میں تمہیں روکتا تھا کہ قبرستان تم نے نہیں جانا، اب تم جایا کرو. کیوں؟ فرمایا جب تم قبرستان جاؤ گے تو یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی. اور یقینی بات ہے جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو بندے کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے. تو کہنا قبر والے فائدہ نہیں دیندے، ایک تھے کلی قبروں میں فائدہ دیتے آڑا تو بات کی گل ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الحیاء والایمان جامع القرآن ذو النورین، نبی پاک علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ جب بھی قبر کو دیکھتے آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تار ہو جاتی. حالانکہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ مرتبہ حضور کی زبان اقدس سے جس نے جنت کی بشارت حاصل کی ہے اس کا نام عثمان غنی ہے، سب سے زیادہ مرتبہ. لیکن اس کے باوجود کہ کنفرم اور پکے جنتی ہیں پھر قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. کیوں؟ فرمایا آقا کریم علیہ السلام کی حدیث یاد آ جاتی ہے مجھے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. بندہ یہاں سے کامیاب ہو گیا تو آگے کامیاب، یہاں پھنس گیا تو آگے پھنس جائے گا. یہ مطلب قبر دے وچ کچھ ہونا ہے کہ یا کامیاب تھی یا ناکامی ہونی ہے نا. یہ پانچویں حدیث اس موضوع پر سن لو. نبی پاک علیہ السلام نے دو ہی صورتیں قبر کی بیان کی. فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار. فرمایا لوگوں قبر کی دو ہی کیفیتیں ہیں، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، قبر جہنم میں عذاب ہے اس کو، یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. میں کہنا تو کہنا شرعی کوئی نہیں، نبی پاک نے دو ہی چیزیں بیان کی ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جی مرنے والا فائدہ نہیں، کہنے کہنے کیا مرنے والا فائدہ نہیں دیتا. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. ہمارے علاقے میں نا ایک تھا ملنگ، مست، چلا، سائیں، سارے لفظ بولے نے کوئی تو سمجھو گے نا. انہوں نا سارے زنجیراں نال بن کے رکھتے سی. گرمیاں میں موسم سی، سارے دوپہرے ستے پے سن. وہ نہ کسی طرح سنگل توڑایا، مین روڈ تے چڑھیا. کملا سی بیچارہ، کار تیز رفتار گزری، انہوں لگی تے وہ بیچارہ فوت ہو گیا. کار والا رحم دل سی، انہیں جدوں ویکھیا بھی سائیں چلا ہے انہیں بریک لا لی. یارے ملنگ ہے. وہ گھر والے آ گئے، کہنے لگے ساڈا بڑا بڑا فوت ہو گیا. سارے علاقے نے آخیا کار والا قصور نہیں ہے، انہیں بتھیری بریک لائی کھڑے نا، کملا اسی تو لٹے گئے. لو جی مسئلہ وہ بنیا کہ جیندا لکھ دا تے مریا 1.25 لاکھ دا. وہ بھاجی جیندے نوں نہ بنیا سی، جدو فوت ہو گیا تے 25 لاکھ روپیہ لے کے دی جان چھڈی ہونا. جی مرن والا فائدہ نہیں دیتا. میں کہا انہاں نوں پوچھ 5-4 بندیاں نے 5 کلو دا سیر ہلا کے گزارا کر رہے ہیں. انہاں نوں پوچھ پتر جنہاں نوں 25 لاکھ کمرے دا لگ گیا، سیاںا ہوندا تے پتہ نہیں کی ہونا. مسئلہ سمجھو میرا جاننا ہے. مرنے والا فائدہ تینوں کی مرنے والا فائدہ نہیں دیتا. مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ سارے دے والدین کو صحت بخشے. جہاں بھی ابا فوت ہو جائے اس تو بعد ساری وراثت منڈیاں دے نام آ جاتی ہے. کسی نے 2 دکاناں، کسی نے 3 دکاناں، کسی نے 5 کلے، کسی نے 10 کلے. مرنے والا فائدہ نہیں دیتا. میں کہا جنی دیر تیرا ابا جیندا سی وہ نہیں دیتا لبیا نہیں، مریا تے کوئی چلا پیا ہویا کہ نہیں فائدہ. میں تینوں تیرے گھروں مسئلہ دساں گا. انہیں دا یہ نہیں مطلب کہ سارے منڈے دعاواں کرن لگ پے بھی ابا جاوے تو سانوں کچھ لبنی ہے. دیکھو والد اپنی زندگی میں بھی اپنی اولاد کو وراثت دے سکتا ہے. پتہ ہے دیندا کیوں نہیں؟ اے ساڈے منڈیاں نے کرتوت ادا جے. جدوں تک ابے دی زمین ابے دے نام ہوے نا تو سارے شامی ابے نے دودھ پیتا، ابے نے سیب کھاتا، دوائی کھادی. پتہ ہے نا اے ابا قیمتی آ.
تے جدوں زمین سارے دے نام لوا دے وہ کہندا ہے تو ابا کول رکھ میرے کول ٹائم ہے نہیں، وہ کہندا تو رکھ میرے کول ہے نہیں. وہ پھر ابا کہندا پتر میں تہاڈی او شے اپنے کول رکھاں گا تسی سارے ہی مینوں ابا. اے میرا پتر تسی اگر اپنا اعتبار بحال کیتا ہوندا نا اپنے والدین دے نال تے انہاں ماں پیو نے زمین کتھے لے جانی، انہاں تانوں ہی دینی ہے. انہاں نے تو پتہ نہیں کیویں بھیڑاں بھراواں نال لڑ کے تہاڈا حصہ بڑی مشکل بچا کے رکھیا ہے، دشمناں کولوں بچا کے رکھیا ہے تہاڈے واسطے، لیکن تساں بھی اپنے کرتوت بدل گئے تے تانوں کیویں دے دے بابا. ہن بابے بولے جی ہن منڈے نہیں بولے. خدا دا خوف کریا کرو، اپنے والدین دے نال اس نے سلوک کریا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ اس نے سلوک کرنا سیکھ جائیں، آپ تو بولتے ہی نہیں پتا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے. فرمایا ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والديه او احدهما كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. فرمایا جو بندہ خوش نصیب اپنے ماں باپ کے چہرے کو خوشی کے ساتھ دیکھتا ہے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. صحابی نے پوچھا حضور کتنی مرتبہ؟ فرمایا کوئی ایک دن میں 70 مرتبہ دیکھے تو اللہ 70 مرتبہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک فرما کر اے بابیاں نے تاں زمین دینی جے نہیں تو پھر جدوں دنیا تو رخصت ہونا ہے نا نال ہی آٹومیٹک لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہونا تہاڈا. ہاں ونڈ تو ہو جائے تو وکری گل ہے، وراثتی انتقال برابر پائی پائی کا برابر ہونا چاہیے. مرنے والا مردہ تو فائدے نہیں دیتا. میں کہا تیرے ابے نے دیتا کہ نہیں دیتا؟ تو کہنا کہنا فائدہ کوئی نہیں. اور تیسری بات، یہ دو باتیں تو میں نے معاشرتی سمجھائی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. حدیث بھی سنا اگر تھکے نہیں تو دو چار بندے میں دیکھ رہا پیا مجھے لگتا تھکے بیٹھے. عشاء کی نماز ہوگی انشاءاللہ، ٹینشن فری ہو جاؤ ہوگی. لیکن جس دن سنیاں دے وچ مغرب تو بعد والا ٹائم شروع ہو گیا نا یقین کرو تواڈے مسئلے حل ہو جان گے، کیونکہ جاگدیاں تسی سن لیا کرنے نے مسئلے تے تانوں دین سمجھ آ جانا ہے. تسی راتی 1 بجے کہندے سرمایہ ہی اہل سنت آ رہے ہیں، جلے سارا سرمایہ دے چھڑ دیو نا تے پھر کہندے ہو سرمایہ ہی اہل سنت آ گیا. میں کہ ہن ستا سرمایہ اے سرمایہ دا کی کروں؟ اوے اللہ دا نام منو، اوے مغرب تے عشاء محفلاں کر لو، جاگدیاں کر لو. ایویں نہ کھانا نو جہازاں دے ٹکٹ بھی دیندے ہو تے اگے پیچھے بھی سارا کچھ کر دیو. جاندی کرو، کیڑے کمی پے گئے ہو یار. اس قوم کا یہ بھلا کرنا تھا کر کے کر لو. آپ کے شہر میں بڑے بڑے سنجیدہ علماء ہیں، آپ ان کو بھی کہیں درس قرآن دے تو مسئلہ حل ہوتا ہے. نہیں تو جیڑا تو پسند ہے کم از کم جاگدیاں کہ اس قوم کے سامنے پیش کرو نا. جا ناراض ہو گئے ہو پتا مینوں لگ جاتا ہے لیکن کی کرا مسئلہ بھی تو دسنا ہے نا. اب حدیث سن لیجئے، مردہ فائدہ دیتا یا نہیں دیتا؟ حضرات علماء بیٹھے میں ذمہ داری سے مسئلہ عرض کر رہا ہوں. صاحب بارے شریعت نے نا جنازے والے چیپٹر میں اس حدیث کو لکھا ہے. ویسے اکثر محدثین کرام نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے، توجہ ہے جی، اس کے جنازے 4 پائی کو جب اٹھانا ہو، فرمایا اگر کوئی مسلمان زندہ 10 قدم ہر پائے کے نیچے کو پاوا ہوتا نا پاوا وہ موڈے تے رکھ کے 10 قدم چلے. پہلے سجا پاوا سراندے والا، پھر کھبا پاسا، پھر وہ سجا پاسا پواندا والا، پھر کھبا پاسا سراندی والا، پھر کھبا پاسا پواندی والا. اس طرح 10 قدم پاوے رکھ کے اپنے موڈے تے 4 پائی لے کے ٹر پوے. 4 پاوے 10 قدم ٹرنا ہے. کنے قدم ہو گئے؟ 40. اگلی گل ہوں تسی آپ اپنی ذمہ داری تے بولنا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا جو کسی میت کو اپنے کندھوں پہ اس طرح اٹھائے کہ 10 قدم چلے، اللہ تعالیٰ مردہ اٹھانے کی وجہ سے اس بندے کے 40 کبیرہ وہ گناہ معاف کرتا ہے جن کی وجہ سے پکا اس نے جہنم میں جانا تھا. میت چکی ہے کہ اللہ نے اتنا فائدہ دیتا کہ جلدی بنا چھڑیا. ایتھے کہندے نے مردہ فائدہ ہی نہیں دیتا. تینوں میں کتنا سمجھاواں یار کیوں نہیں فائدہ دیتا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا اگلی گل ہے اجی اگلی گل نہیں میں کیتی یہ جاگ جو کرتے ہیں
ਭਾਈਜਾਨ ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। حضرات علماء بیٹھے نے پوچھو جنازہ پڑھنا تے دفنا کے ہونا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا جیڑا میت دا جنازہ پڑھ کے آ جائے ایک قیرات ثواب، اور جو دفنا کے بعد نہیں آئی اجازت لے کر فرمایا 2 قیرات۔ حضور یہ قیرات کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر ہو تو 1 قیرات بنتا ہے۔ تو کہنا میت فائدہ نہیں دیندی، ایتھے احد پہاڑ تو بہت ثواب ہے۔ مردہ فائدہ نہیں دیتا، تینوں کنے آکھیا ہے؟ کیوں غلط لائن پہ چڑھ گئے ہو یار؟ یہ سارے مسئلے مرزا ہی نہیں بیان کرتا، تسی کدی جاگدے اپنے نوں سنو تو صحیح نا، پتہ چلے حقیقت کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب ذرا اگلی بات بھی اگر جاگدے بیٹھو ٹھیک ہے تو یہ موضوع ہے۔ کچھ بندے چپ ہو گئے نے، میرا خیال پاس نہ کریے۔ میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ اور 11 منٹ ہو چکے ہیں گفتگو شروع ہوئی کو۔ ہوں تو کی کرنا ہے تو کی نہیں کرنا۔ گرامی قدر حضرات، آئیے ذرا بات کو اختتام کی طرف لے کے آتے ہیں، کیونکہ وہ تہاڈی کچھ ہاں جڑی ہے نا وہ اب ہاں اس واسطے میں سمجھ گیا بھائی اتنا کی کافی ہے، لیکن مسئلہ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب آ جائیے ذرا اگلی بات، میت فائدہ دیتی ہے، قبرستان میں جانا میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ تو یہاں تک رہ گیا، یہ جو قبر میں میت ہے نا، میت اس کے لیے اگر آپ کچھ نہ بھی پڑھ سکیں تو پھر بھی آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تاری صاحب وہ کس طرح؟ میں نے کہا بخاری شریف وضو والا چیپٹر اٹھا کے دیکھے، نبی پاک علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے تھے، ایک قبرستان کے پاس سے گزرے نا، تو آپ نے سواری روکی، ڈر گیا آپ کا جس خچر پہ بیٹھے تھے نا وہ جانور ڈر گیا، آپ نیچے اترے قبرستان میں گئے، فرمانے لگے درخت کی نا 2 شاخیں لے کے آؤ۔ 2 شاخیں آئیں، بعض روایتوں میں ایک بھی ہے، یہ بہت ساری سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، لگتا ہے کہ یہ واقعہ شاید کئی مرتبہ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک میں 2 شاخیں، ایک میں کہ ایک شاخ کی توڑ کر 2 حصے کیے، تر گلی ہری، نبی پاک علیہ السلام نے ایک اس قبر پہ رکھ دی، ایک اس قبر پہ رکھ دی۔ آقا کریم علیہ السلام آگے چل پڑے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اس عذاب کو دیکھ کر میرا جانور ڈر گیا، تو میں جب گیا ہم نے وہ تار چھڑیاں رکھی نا، جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا فرمایا ان قبر والوں کے عذاب کو تخفیف میں بدل دیا جائے گا۔ مجھے نا زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، آپ سے صرف اتنا بتا دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے نا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھا ہے نا نگاہ میں، اور میرے نبی پاک کو یہ بھی پتا ہے قبر والے کو کس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر درخت کی ایک چھڑی رکھی پتے والی جو تر ہے، فرمایا ذکر کرتی رہے گی۔ مفتی احمد یار خان نے بڑے کمال کا جملہ لکھا ہے، فرمان لگے یار درختاں دے پتے قبر تے ٹر جان، پتے تے اللہ دا ذکر کرن تے قبر والے دا عذاب کٹ جاندا ہے، تے جے مرن والے دا پتر ہی قبر تے ٹر جائے جایا کرے قبرستان۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے، بہت جلدی میں ہے، جاتے جاتے یہ پھول اور پتے رکھ کے چلے جائیں، جب تک یہ تار رہیں گے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور اس ذکر کی برکت سے اللہ قبر والے کے عذاب کو اٹھا لے گا اور اس قبر کے عذاب میں کمی پیدا فرما دے گا۔ یہ کہتے ہیں قبر والے کو فائدہ نہیں ہوتا، مار کے مٹی ہو گیا، چھڈو پڑے، زندہ بندے کا تو فائدہ نہیں، تو ہم کہنے آخر یار کی ہو جائے، غلط بات۔ یہ ثواب پہنچتا ہے پانی کا، کھجور کا، قرآن کا، پتے کا، اور یار اینو بھی چھڑ دیو تو انو چوتھا پہلو، 4 کا صرف 5واں پہلو ثواب پہنچانے کے حوالے سے بتا رہا ہوں، توجہ ہوئے تو دسا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، فرمایا لوگوں جب تمہارے ہاں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی اگر نیکیاں یاد رہے نا تو وہ نیکیوں کا بعد میں ذکر کیا کرو، اس کی تعریف اور اچھائی کو بیان کیا کرو، کبھی برائی بیان نہ کرنا۔
شارحین حدیث نے یہاں بھی کلام کیا. نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور کیوں ایسا کیا ہے, ادھر دیکھو ذرا, فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, فرمایا لوگوں تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. جب تم کسی مرنے والے کی تعریف کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں اب اس کے نامہ اعمال والے دفتر کو تم نے نہیں کھولنا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ نہ تے یاد راضی ہے انہاں دے اوتے رب بھی راضی ہے. بھائی جان, یہ کھجور, یہ باغ, یہ پانی, یہ فروٹ, یہ قرآن, یہ پتے, یہ بھی ہے, لیکن اگر اتنا ٹائم بھی نہیں ہے تو کم از کم اس کی تعریف ہی کر دیا کرو. اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے میری جان. یہاں تو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں, تعریف کا ثواب پہنچتا ہے. اور پھر اگلی بات بڑی ہی توجہ طلب ہے. کئی بندے ہوتے ہیں جب فوت ہو جان نا, بندہ پوچھے ہاں بھائی بندہ فوت ہویا کی وجہ سے, کہ نا ہاں ٹھیک ہے فوت ہو گیا. اس کا مطلب ہے اس نے برادری اور علاقے اور گلی والوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا, مر گیا مگروں نہ تھا, سارے کہنے چنگا ہو گیا, اوے ٹر گیا, چنگا ہو گیا. لیکن اگر کوئی اچھا بندہ ہو جائے, فوت ہو جائے, کوئی بھی غیر برادری بندہ پوچھے, کہتے یار بڑے ہی چنگا بندہ سی, بڑے ہی اچھا بندہ. میرے مرشد سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت عطار مولانا پیر محمد الیاس عطار قادری نظوی دامہ اقبال آپ فرماتے ہیں لوگوں زندگی ایسے گزارو جب تم مر جاؤ نا پھر بھی نہ مرو. چلو مرضی ہے تمہاری, جب مر جاؤ نا تو پھر بھی نہ مرو. کیا مطلب ہے؟ بظاہر یہ جو شخصیت تھی یہ چلی جائے لیکن تمہارا کردار زندہ رہنا چاہیے, تمہارا اخلاق زندہ رہنا چاہیے. بلکہ حدیث شریف میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الارض تبقی علی الانسان, فرمایا لوگوں یہ جو زمین ہے نا, زمین یہ انسان پر روتی ہے. سارے حضرات غور فرمائیں. پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا جب کوئی برا انسان اس دنیا کے اوپر چلتا ہے یہ زمین روتی ہے, باری تعالیٰ اس کو موت دے, یہ میرے اندر آئے میں اس کو عذاب چکھاؤں. یہ خود گندا ہے, ماحول گندا کیا ہوا ہے, بدکار ہے, بے حیا ہے, لوگوں کے حق کھاتا ہے, ڈاکو ہے, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی برائی لے لیں آپ. زمین روتی ہے, باری تعالیٰ یہ میرے اوپر آ کر کے چلتا ہے, تکبر کرتا ہے, بدماشی کرتا ہے, اس کو موت دے, میرے اندر آئے. اتنا اس نے گند مچایا ہوا, زمین بھی روتی ہے. ایک دوسرا بندہ نیک ہوتا ہے, جب وہ فوت ہوتا ہے زمین پھر رونا شروع کر کے اللہ فرماتا ہے اب کیوں روتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے باری تعالیٰ یہ تیرا نیک بندہ فوت ہو گیا, یہ جب سجدہ کرتا تھا میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جایا کرتی تھی, یہ تہجد پڑھتا تھا, یہ قرآن پڑھتا تھا, یہ غریبوں کی مدد کرتا تھا, یہ ماں باپ کی قدر کرتا تھا, یہ نمازی تھا, اس نے کبھی ماحول کو خراب نہیں ہونے دیا, ہمیشہ جوڑ کے رکھا ہے, کبھی توڑا نہیں ہے, قتل و غارت نہیں کرتا تھا, بدماشی نہیں کرتا تھا, ملاوٹ نہیں کرتا تھا, دھوکے نہیں کرتا تھا. بھائی تعالیٰ روتی اس لیے ہوں, اب یہ نیک چلا گیا, پتہ نہیں اس کی جگہ پہ کیسا بندہ آ جائے. میں رو اس لیے رہی ہوں آج ایک نیک بندے کے قدموں سے میں محروم ہو چکی ہوں. اور میرے عزیز میرے پیارے بھائی, ہم جتنے بیٹھے ہیں نا, آئینہ شیشہ میں نے دکھا دیا ہے, اب اپنا اپنا چہرہ دیکھ کے پہچانو کہ ہم کس بندے کی صف میں ہیں. آیا کہ زمین ہماری برائیوں سے روتی ہے یا ہماری اچھائیوں سے روئے گی؟ اپنے آپ کو کس صف میں کھڑے کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تکڑی میں دے دیتی ہے, تولنا اپنے آپ نو آپ ہے, نہ میں تولا نہ میں ماشا تے نہ میں پوری رتی ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اپنے آپ کو تول لو کہ ہم کیا ہیں. بزرگوں کے مشن پہ آ جاؤ, پھر چل کے کام بنے گا, پھر چل کے بات بنے گی, ورنہ کبھی ہماری بگڑی بن سکتی. میں بالکل جلدی سے جلدی گفتگو کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں, وہ اس لیے کہ یہ محفل اتنا لمبی سے تقریر بھی نہ ہو جائے کہ ہمیں بھول جائے. ایصال ثواب جائز ہے, حکم میں نے بتا دیا, اس کے تقریباً 18 پہلو, آپ تقریر سن لیجئے گا, 18 پہلو مختلف میں نے آپ کے سامنے عرض کیے, اور کوشش کی قرآن و حدیث سے مسئلہ کھول کے آپ کے سامنے عرض کیا جائے, اور امید ہے کہ کافی سارے آپ کے ذہنوں سے سوال بھی حل ہوئے ہوں گے. اور میں یہاں پر شاباش دینا چاہوں گا ہمارے رحمان موبائل والے, ہمارے جتنے برادران ہیں, بالخصوص میاں افضل صاحب, اجاز صاحب, اکبر بھائی, انہوں نے اپنے چودھری محمد اکرم صاحب کے لیے اور والدہ صاحبہ کے لیے انہوں نے اہتمام کیا ہے. چودھری اکرم صاحب کو بھی اللہ صحت برکت عطا فرمائے, و دیگر جتنے ان کے احباب ہیں اللہ ان سب کو صحت و برکت عطا فرمائے.
اس محفل کو قبول فرمائے. ایک اعلان کی سماعت فرما لیجیے اور اس کے بعد پھر گفتگو کو ختم کرتے ہیں. 15 اگست 2024 یہ جو اگست کا مہینہ آئے گا، سالانہ تائیدار ختم نبوت کانفرنس جو جہاں پر آپ کے شہر میں ہوتی ہے، جس میں زیغم اسلام، مفکر اسلام، شیر اہل سنت حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کراچی والے، کیا بات ہے اس بندے کی یار، شاہ ہوئے تھے انجدہ ہوئے، ٹھیک ہے، کمال کے عالم دین ہے. آپ تشریف لائیں گے اور اس کے ساتھ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی بلا کراچی سے آپ تشریف لائیں گے. یہ ایم سی مڈل سکول جڑا والا بزم جمال مصطفیٰ کے زیر اہتمام کی محفل ہو رہی ہے. کیا میں امید کروں کہ ہم سب شرکت فرمائیں گے. جوک در جوک آیا کریں. ختم نبوت کے ڈاکو بڑے متحرک ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے بتانا ہے کہ ڈاکو ہم بھی ختم نبوت کے سپاہی ہیں، ہم تمہیں کہیں پر چھپنے نہیں دیں گے. آؤ گے؟ آخری پیغام، دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے. آپ کی محبت علماء مشائخ کی اور عوام الناس کی بڑی ہے. اس کے ساتھ آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی جایا کریں، اپنے بچوں کو جامعات میں داخل کروائیں، ناظرہ میں، مدرسۃ المدینہ میں. آپ نے ہی تعاون کیا کہ یہاں تک جماعت پہنچی ہے اور آپ ہی کا تعاون درکار ہے. اس کے خلاف چند کیڑے مکوڑے پک پک کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھ دیکھ کر اور ماتم کر رہے ہیں کہ اسی نہ کچھ پکیا ساڈی کسی سنی کوئی نہیں. وہ بندہ بکرے نو کہا پاؤں نا تسی یہ بھی کوئی نہیں پایا، اوقات نہیں ہے نا. اس واسطے آپ نے کسی بدبخت کی بات نہیں سننی، آپ ان علماء مشائخ کی باتیں سنا کریں. یہ دعوت اسلامی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین 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 بجاہ حبیب الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.